خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ساری دنیا کے شاعر اکٹھے ہو جائے، ساری دنیا کے بڑے بڑے مصنف رائٹر سب اکٹھے ہو جائیں اور قیامت تک آنے والے نعت خواں اپنی اپنی نعتوں کے اندر اپنے اپنے الفاظ بڑے لے کے آئیں، لیکن یہ شعر جو ہے یہ ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری کائنات کے اشعار ایک پرڑے میں رکھ دیے جائیں، یہ شعر کا وزن بڑھ جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کو سامنے مخاطب کرتے ہوئے حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں، میں نے نہیں دیکھا تو کائنات کی کسی شخصیت نے ایسا حسین دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں، ہر نقائص سے پاک. پھر یہاں پہ ایک اور آگے بڑھتے ہوئے فرمایا کہ ہاں کہ اللہ رب العزت جیسے ایسے کر رہے ہوں کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے ہوں اور اللہ پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو مجھے بتا میں تجھے کیسے بناؤں، تیری آنکھوں کے ڈوروں میں کیسے سرخ ڈورے مزین کروں، تیرے چہرے کو کیسے سجاؤں، تیری پیشانی کو کیسا کروں، تیرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کیسا لمبا کروں، تیری نوک اور ہونٹ کو کیسے تراشوں، تیرا جسم اطہر کیسے بناؤں، تیرے دانتوں کو کیسے جوڑ کر دور پیش کروں، تیرے دانتوں سے نور کو کیسا نکالوں، تیرا بیٹھنے کا انداز، تیرے سے اٹھنے کا انداز. دنیا کی کبھی خدا کی قسم آج تاریخ والے کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ 200 سال بعد میں لکھی گئی، میرے دوست میرے عزیزوں 200 سال بعد میں بھی لکھی گئی، آپ 300 سال بعد میں بھی لکھی گئی. دیکھیں یہ ایسی کوئی باتیں لکھ سکتا ہے، اپنے پاس سے بتا سکتا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، قبولت، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا مسکرانا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کے ہاتھ کے اشارے، ان کے جسم میں اطہر کے اوپر کتنے سفید بال تھے یہ بھی لکھ دیا گیا ہے. بیٹھتے کیسے تھے؟ جب حضور بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور کبھی ساری زندگی انہوں نے ٹانگیں نہیں پھیلائی اور جب بیٹھے تو ان کا انداز ہی ہوتا تھا اپنے چہرے کی جو دائیں والی ہتھیلی ہوتی تھی اور بائیں والا انگوٹھا ہوتا بے اختیار اس کے ساتھ ہے وہ چلتا رہتا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کو لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس ساری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن بکریوں کا حضور کے گھر میں دودھ آیا کرتا تھا ان کا نام آج تک موجود ہے. اس لیے کہتے ہیں وہ بکریاں جو ہے وہ مقدم ہو گئی جو حضور کے ساتھ ہو گئی. جب انسان پوری غلامی میں اترے گا تو کتنا مقدم ہو جائے گا، مسلمان ان کی غلامی میں آئے گا تو کتنا اونچا ہو جائے گا. کہتے ہیں ایک کا نام آجوا، سکھیا، بارکا، زمزم، وارثہ، غیثہ، کمرا، اطلال اور اطراف، یہ 9 بکریاں تھیں. 9 بکریاں 10 مہینے میں یومن بکرا تھا. کمرا بکری وہ ہے جو حضور کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. اتنی تفصیل بھی میرے نبی کی لکھی گئی ہوئی ہے. زندگی کے اندر دو گدھوں پہ سفر کیا، غریبوں کو بھی جو ہے وہ مقام دے دیا، کہیں پریشان نہ ہو. ایک کا نام یافور تھا، ایک کا نام اوفیر تھا. زندگی میں 2 جو ہے اونٹوں پہ سفر کیا، ایک کا نام اسکر تھا، ایک کا نام سالب تھا. زندگی کے اندر 2 کھچروں پہ سفر کیا، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا. زندگی کے اندر چند اونٹنیوں پہ سفر کیا، ایک کا نام اشباح تھا، ایک کا نام اسباح تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا. زندگی کے اندر چند گھوڑوں کے اوپر سفر کیا، ایک کا نام لذات تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام ثقب تھا، ایک کا نام صحاب تھا، ایک کا نام یاسوب تھا، ایک کا نام یبو تھا. یہ وہ گھوڑے ہیں، وہ عظیم گھوڑے ہیں جن کے اوپر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور ان کی زندگی کا ایک ایک اشارہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ 1400 سال ہوئے، 1431 سال ہو گئے، میرے نبی کی تاریخ کو آج کل چھپا نہیں سکا. یہ 1436 سال کیا ہوتے ہیں؟ میں آپ کو اس سے بھی پیچھے 10,000 سال کے پیچھے تاریخ لے کے جاتا ہوں. آج تک دنیا کا کوئی سالار، آج تک دنیا کا کوئی بادشاہ، آج تک دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ سے بادشاہ جس کی نسل یہاں ہم خود ہی دیکھ لیں کہ کسی کا شجر نسب اس طرح محفوظ ہو کہ جس طرح میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود ہے. فرمایا کہ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام تھا عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی
بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن قنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن نضار بن معد بن عدنان بن عج بن حمیسہ بن سلیمان بن عوف بن عوس بن قبس بن کموال بن ایان بن حاشر بن عیسیٰ بن عیسر بن ایشان ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ رکھی. کیوں رکھی؟ وجوہات کیا تھی؟ تاکہ آج کے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے جن کو یہ ماننے والے ہیں جو ساری کائنات کے رہبر و رہنما ہیں، جن کی ایک ایک چیز کی اللہ نے حفاظت کی، اللہ نے ذمہ داری لی کہ وہ کوئی عام نہیں ہیں، وہ ساری کائنات سے برتر ہیں، بالا قدر ہیں، سب سے اونچے ہیں، سب سے مقدم ہیں، سب سے افضل ہیں. ان جیسی ہستی نہ کائنات میں آئے گی، نہ آئے گی، نہ آ سکتی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا ہے جو آج تک نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو مل سکتا ہے، نہ ملے گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سارے انبیاء علیہ السلام کو خطاب کیا. جس کو بھی خطاب کیا تو ڈائریکٹ ان کا نام لیا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا الیاس، یا زکریا، یا عیسیٰ، یا الیاس، یا زکریا، یا ابراہیم. یہ سارے انبیاء کو خطاب ہے. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو کبھی ڈائریکٹ نام سے نہیں بلایا، کبھی کہیں جگہ پہ یا محمد نہیں کہا. اگر اللہ رب العزت کہہ دیتے تو کیا حضور کے اکرام میں بھی کمی نہیں آنی تھی؟ لیکن اس کے باوجود اللہ نے جب نام لیا فرمایا ہاں یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے حسین. کیسے کیسے اللہ نے خطابہ سے کہتے ہیں 550 نام ملتے ہیں حدیثوں کے اندر، جو کتابوں میں آتے ہیں. نہ جانے اللہ رب العزت نے کتنے نام رکھے ہوئے ہوں گے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرا دوستو، میرا عزیزوں، یہ اللہ رب العزت نے کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں ایسی ہستی کی عظمت کو، ایسی ہستی والی شان کو، ایسی بڑائی اور بلندی والی کو، ہستی کو ہم بھول نہ جائیں، تاکہ ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک چیز جو ہے وہ اس لیے ہمارے تک پہنچائی گئی تاکہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، پرکھیں، جانچیں، پڑھیں، پھر اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کے سامنے دکھائیں کہ ہم محمدی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہم دکھائی دیں. کہتے ہیں کہ جب سارے حضرت ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کا جو نام آتا ہے کتابوں کے اندر، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ سارے عیسائیوں کی مجلس ہو رہی تھی، تو سارے عیسائیوں کی مجلس کے اندر جو ہے ہوا یہ میٹنگ چل رہی تھی مسلمانوں کو کیسے تباہ و برباد کیا جائے. سب سے بڑا شخص جو ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا، ان کے اندر بایزید بستامی رحمۃ اللہ چلے گئے. وہ جو بیان کر رہا تھا اس کا گلا بند ہو گیا، وہ بول ہی نہیں سکا. سارے سامنے وہ بڑے بڑے مدبر بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا ہو گیا تجھے، بڑا پادری ہے، سارا کچھ ہے، کیا ہو گیا تجھے، بول نہیں سکتا. کہنے لگا یہاں پہ ایک محمدی آ گیا، کہتے لائیں ہم اس کو جو ہے وہ ختم کریں گے، گولی مار یہ کریں گے، اس کی گردن اتاریں گے. یعنی ہم اس کی گردن نہیں اتار سکتے، ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا وہ سچا غلام بایزید بستامی رحمۃ اللہ جب آیا تو لوگوں کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہاں ایسے غلام کو کر ایک بوڑھے شخص، سفید پوش، امامہ سر پہ باندھا ہوا، پوری باریش داڑھی، اور سٹیج پہ آئے. سوالوں کی برچھاڑ، ادھر سے سوال، ادھر سے. وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں، ان کا اللہ ہے. وہ دوسرا بتاؤ جس کا تیسرا نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قلم اور کرسی ہے. اور تیسرا بتاؤ، چوتھا بتاؤ اللہ کی 4 کتابیں ہیں، اس کا نیم البدل نہیں. اسی طرح قرآن کی آیتیں پڑھتے گئے اور چلاتے گئے. جب 14-15 سوال انہوں نے کر لیے، مقصود یہ کرنے کا ہے، ساری تفصیل نہیں، کہ جب 14-15 سوال کر لیے تھک